تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت، آفتاب قادریت، مہتاب رضویت، مؤلف فیضان سنت، صاحب خوف و خشیت، عاشق اعلی حضرت، بانی دعوت اسلامی، حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے ایمان افروز رسالے جو کہ کرامات غوث اعظم علی رحمۃ اللہ الاکرم پر مشتمل ہے، جس کا نام ہے جنات کا بادشاہ، اس کی ابتدا درود پاک کی اس فضیلت سے فرماتے ہیں کہ نبیوں کے سلطان، رحمت عالمیان، سردار دو جہان، محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حدیث پاک میں کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آپ کا پسندیدہ سلسلہ دارالافتاء اہل سنت، اس کو لیے ہم حاضر ہیں۔ انتہائی ہمتن گوش ہو کر یہ نیت کریں کہ ممکنہ صورت میں اول تا آخر مکمل سلسلہ دیکھوں گا۔ اسلامی بہنیں بھی نیت کریں، کیونکہ علم حاصل کرنا یہ ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ذہن نصیب یہ ہو کہ آپ ایک کاپی ایک پین لے لیں اور مسائل کو لکھ بھی لیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ آپ کو یاد بھی رہیں گے۔ اسی طرح جو سنا اس کو دوسروں تک پہنچائیں گے، اس پر خود بھی عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ کا اسم آئے گا وہاں پر عز و جل، جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام آئے گا تو وہاں پر صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک یہ پڑھوں گا۔ سلسلہ اور موضوعات یہ تو چونکہ ہر ایک اہم ہوتے ہیں، مگر موجودہ معاشرتی طور پر ایک بہت ہی اہم مسئلہ یہ طلاق کے مسائل ہیں۔ یہ کس طرح سیکھنے چاہیے، کیا کیا اس کے احکامات ہیں، انشاءاللہ عز و جل دارالافتاء کے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ عز و جل ان سے سوال کروں گا۔ مگر میں ضرور آپ اسلامی بھائیوں کو ایک بات یہ عرض کرتا چلوں کہ اسلام کی تعلیمات اور ہمارا دین کتنا روشن اور کتنا پیارا ہے کہ جب اس نے ایک دوسرے یعنی میاں بیوی کے حقوق ادا کرنے کے بارے میں بھی ترغیب دلائی، اور یہ آپ پچھلے سلسلے کے اندر سماعت کر چکے کہ کیا کیا زوجین کے حقوق ہیں۔ اس کے بعد اللہ نہ کرے اگر ان کے درمیان آپس میں نہیں بنتی تو کیا طریقہ کار اسلام نے دیا جو احسن طریقہ ہو، جو بہتر طریقہ ہو، جس پر دونوں کے لیے آسانیاں ہوں، یہ دین اسلام نے ہمیں دیا ہے، اور اس کے مسائل سیکھنا بھی یہ ضروری ہے۔ تو آئیے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضور آج سلسلہ طلاق کے موضوع پر ہے، تو سب سے پہلے تو یہ ارشاد فرمائیے کہ شادی شدہ شخص کے لیے طلاق کے مسائل سیکھنا فرض ہے یا نہیں؟ کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو غصہ کریں گے تھوڑی، ہم تو کریں گے نہیں، تو یہ مسائل کیا اسے سیکھنے چاہیے نہیں سیکھنے چاہیے، کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے حدیث مبارک میں ارشاد ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، جی، ہر مسلمان مرد و عورت پر علم کا حصول جی، اس کو فرض فرمایا ہے۔ صحیح۔ اب یہ کون سا علم کب اس کو سیکھنا فرض ہو جائے گا؟ تو جس کی اسے موجودہ وقت میں ضرورت ہے اور جن چیزوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو وہ علم سیکھنا اس کے لیے فرض کی حیثیت، واجب ہے تو واجب کی حیثیت۔ مثال کے طور پر نمازی کے لیے نماز کے فرائض، واجبات، وہ چیزیں جن سے نماز فاسد ناقص ہو جائیں ان کا علم سیکھنا ضروری ہے۔ روزہ رکھنے والے افراد کے لیے روزہ کو توڑنے والی چیزیں، جن چیزوں سے ان کے روزے میں فرق آئے، روزہ ان کا ٹوٹ جائے، ٹھیک ہے، ان چیزوں کا علم ہونا یہ ضروری ہے۔ حاجی حج کرنے جا رہا ہے تو اس کو حج کے مسائل حسب حال سیکھنا اس پر لازم ہے۔ صحیح۔ تو جو آدمی جس
कैफियत जिस हालत में है, ताजिर को तिजारत के मसाइल। सही फरमाया। तो अब शादीशुदा अफराद मुतलकन तो हर शादीशुदा पर तलाक के अहकाम सीखना ये वाजिब व ज़रूरी उन माना में नहीं है कि अगर नहीं सीखेगा तो गुनाह में पड़ जाए। सही। हाँ, अलबत्ता जब कोई ऐसा मामला आ जाए कि अब तलाक का इरादा है, सही है। अब जुदाई छुटकारे का सिलसिला शुरू होना है, सही। तो अब उससे पहले, क्योंकि अब ये इसमें मुब्तला होने वाला है, ठीक। तो अब उससे पहले इसको इसके मसाइल सीखना ये ज़रूरी हो जाएंगे। सही। अब वो कौन से कि कितनी तलाक़ें देना जायज़ है, तलाक का क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए ताकि गुनाह से बच जाए। सही। और अगर ये कैफियत नहीं है, इरादा तलाक नहीं है, अभी कोई इस तरह का मामला नहीं है, तो फिर अगरचे वो वाजिब नहीं है, ताहम ये है कि इसके लिए मुस्तहब है और सीखने भी चाहिए। क्योंकि आज मुआशरे में जितनी तलाक़ें वाक़ई हो रही हैं, जो एक शरह बढ़ती जा रही है, सही, उसमें एक तादाद है लोगों का जो आखिर में आकर यही कहते हैं कि हमें इल्म नहीं था इसका। क्योंकि जब इरादा तलाक, जो हम ख़ास कैद के साथ बयान कर रहे हैं कि इरादे तलाक का मामला हो, तो उस वक्त उमूमन ना तो ऐसे अफराद सोचते हैं कि हम पहले जाकर रहनुमाई लें इस बारे में हमारे दीन ने क्या कहा है, तो इसलिए पहले ही ये इस तरह की बातें मालूम होना कि किन से तलाक वाक़ई हो जाती है, कौन कौन से अल्फाज हैं जिनसे हमें बचना चाहिए, इनका इल्म सीख लेना ये बहुत उसके लिए बेहतर और मुनासिब है। माशाअल्लाह, बड़े अच्छे अंदाज के साथ आपने इस हवाले से तफहीम फरमाई। मदनी चैनल के नाजरीन की मैं तवज्जो इस तरफ मबजूल कराना चाहता हूँ कि स्क्रीन पर आप नंबर्स चलते हुए देख रहे होंगे। मौजू हमारा तलाक के ऊपर ये शुरू हो चुका है। ये बात याद रहे कि ये एक हुस्सास मसला है। आप अपने मसाइल, पर्सनल मसाइल या इस तरह यहाँ पर एक जगह हुआ, ये अगर आप बयान करेंगे तो ये मतलब कॉल्स शायद हम ना उसको चलाएं। आपके अगर अपने पर्सनल मसाइल हैं, उसके लिए दारुल इफ्ता अहले सुन्नत जगह ब जगह मौजूद हैं मुख्तलिफ शहरों में, उनसे आप राब्ता फरमाएं। तलाक के जो जनरल मसाइल हैं वो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज के हमारे इस सिलसिले का हिस्सा होंगे कि तलाक के बारे में मालूमात हो, क्या इसका नॉलेज है, क्या इसका तरीक़ाकार है। इन चीज़ों के हवाले से आप सवाल करना चाहते हैं तो ज़रूर हमें कॉल कीजिए और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मुमकिन सूरत में आपके सवाल को हम सिलसिले में शामिल करेंगे। अच्छा हुज़ूर, हलाल चीज़ों के अंदर ये सुना गया है कि हलाल चीज़ों में अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक सबसे नापसंदीदा चीज़ ये तलाक है, तो इसका क्या देने का हुक्म है, ये कब जायज़ है कब नाजायज़ है, इस हवाले से भी कुछ हमारी रहनुमाई फरमाएं। देखिए, तलाक ये हदीस मुबारक में इरशाद फरमाया, अबगदुल हलाली इलल्लाहि तलाक, कि सबसे जो नापसंद काम है वो तलाक का है। जब बिला वजह शरई और बिला इजाज़त शरई तलाक का मामला किया जाए तो ये सख्त नापसंद है और मकरूह ममनू फेल है ये। सही। और एक रिवायत में यहाँ तक इरशाद फरमाया कि अर्शे इलाही जब कोई तलाक का मामला होता है तो वो भी कांप जाता है। अल्लाह। और एक और रिवायत में फरमाया गया कि शैतान पानी पर अपना तख्त बिछाता है और अपने चेलों को जमा करता है और उनको तरह तरह के लोगों को गुमराह करने में, उनको गुनाहों में, अल्लाह की नाफरमानी और मासियत वाले काम में लगाने के लिए भेजता है। वो जब वापस आते तो उनसे सवाल करता है, पूछता है तुमने क्या किया। कोई आके कोई किसी गुनाह का बोलता है, कोई किसी गुनाह का बोलता है। एक उसका चेला ये कहता है कि मैंने 2 मर्द और औरत में जुदाई डाल दी है, अल्लाह, उनमें मैंने तलाक का मामला करा लिया है। रिवायत में आया है कि वो उस चेले को शैतान लईन मरदूद उस चेले को अपने करीब कर लेता है और बाद अल्फाज में ये कि उसे अपने साथ चिमटा लेता है
کہ تم نے کام کیا ہے، اللہ، کیونکہ طلاق میں صرف دو میاں بیوی یہ جدا نہیں ہو رہے، صحیح بات، صحیح دو خاندانوں کا ایسا مسئلہ صحیح فرمایا، جن میں اتنی آپس میں نفرتیں بیٹھتی ہیں، جس کے سبب اتنے آپس میں بسا اوقات معاملات ایک طلاق کی وجہ سے کئی طلاقیں واقع ہوتی ہیں، اللہ، ایک ہوئی دوسرے نے ضد بازی میں ان کے وہاں کسی اور سے دلوا دی، پھر آگے ایسے مسائل، پھر بسا اوقات یہ معاملات کتنے خون ریزی تک پہنچ جاتے ہیں، قتل والے معاملات، یہ خاندان دو الگ الگ بٹ گئے، ان کے بچے، ان کا مستقبل ایک طرح کا پریشان کن اور ضائع ہونے کے قریب قریب، صحیح بات، تو اتنا بڑا یہ ایک معاملہ ہے، تو لہذا جب بھی اس طرح کا معاملہ ہو تو اس سے پہلے ہمیں ضرور اس طرف توجہ کرنی چاہیے اور شریعت کے دائرہ کار کے مطابق قدم اٹھائیں۔ صحیح، شرعاً بعض صورتیں اس کے جواز کی بھی ہیں جہاں بالکل طلاق دینا جائز ہے، صحیح، کہ جب عورت سے اگر مرد کو ایسی ایذا تکلیف، اس کی بد کلامی، بد اخلاقی کی وجہ سے وہ مسلسل ایسی پریشانی میں گئے، صحیح، اور یا عورت نماز نہیں پڑھتی، اچھا، یہ بھی یہ آج یہ کئی سننے والے کہیں گے کہ تو کوئی بھی نہیں پڑھتے ہیں، صحیح، تعداد ہے بے نمازی ہوتے ہیں، یعنی فقہائے کرام نے اس مسئلے کو واضح طور پہ کہ اگر عورت نماز نہیں پڑھتی اس کو سمجھا لیا، اصلاح کی ممکن ہے، پھر بھی نہیں تو وہ دے سکتا ہے، اس کو فارغ کر سکتا ہے۔ اللہ، اللہ، اور بعض ایسی صورتیں ہیں کہ جس میں طلاق دینا واجب کی کیفیت میں آ جائے گا، اللہ، واجب کا جو معاملہ ہے یعنی مرد پر واجب ہو جائے گا کہ وہ طلاق وہ دے، طلاق دے دیں، مرد کی ایسی کیفیت اور حالت ہے کہ وہ حق کے زوجیت کی ادائیگی کی قدرت نہیں رکھتا، صحیح ہے، اس کے نان نفقہ کی قدرت نہیں رکھتا، اس طرح کی طرح کی تکالیف اور معاملات، تو ایسی صورتحال مرد پر شرعاً یہ لازم آ جائے گا کہ اس پر یہ ظلم اور ضرر نقصان اس کو نہ پہنچائے، بلکہ اس پہ یہ واجب ہے کہ اس کو طلاق دے۔ اللہ، تو یہ مختلف اس کی جائز والی صورت بھی ہے، مستحب والی ہے اور واجب والی بھی ہے، البتہ بلا وجہ شرعی دینا اس پر یہ سخت شریعت کو ناپسند معاملہ ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاق کا معاملہ کر لینا، گھر کے عام طور پر گھر کے چھوٹے چھوٹے کام کاج، کھانے پر بھی بسا اوقات کھانا لڑائی ہو پسند نہیں جاتی، ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں کہ آدمی حیران کرے کہ اس پہ یہ طلاق کا معاملہ ہو گیا اتنا بڑا، صحیح بات، تو بلا وجہ شرعی جو دی جائے گی اس میں صدر الشریعہ علیہ الرحمٰ نے فتاویٰ امجدیہ میں اس کو فرمایا کہ وہ گناہ گار کے زمرے میں آئے گا، گناہ ہوگا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا کہ اس کی کیا جائز اور کیا ناجائز صورتیں ہیں۔ اگر ایک عمیق نظر ہم اس معاشرے پر ڈالیں تو ہم حیران ہو جائیں گے کہ بعض اوقات چھوٹے چھوٹے معاملات پر کہ مرد کے ٹیسٹ کے مطابق کھانا نہیں بنا تو طلاق دے دی، اچھا کسی یوں سمجھیے کہ سسرالیوں نے داماد کو رکھ رکھاؤ نہیں کیا تو بھائی دعوت سے آ کر جو ہے نا وہ گھر پر طلاق دے دی یا طلاق نامہ بھجوا دیا، تو یہ ایسی صورتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے آدمی گناہ کے اندر بعض صورتوں کے اندر یہ پڑ سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے، غصے کو قابو میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا حضرت یہ بتائیے کہ اگر چلیے طلاق دینے کی نوبت آ ہی گئی تو یہ کیسے دی جائے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس حوالے سے کچھ روشنی ڈالی۔ دیکھیں طلاق کا معاملہ جب بھی ایسی کیفیت ہو جائے کہ اب طلاق پر کوئی طلاق کے علاوہ کوئی راستہ گزارنے کی صورت نہیں، جی جی، چارہ نہیں ہے، تو اب ایسی صورت میں جو افراد یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ ایک ساتھ ہی تینوں طلاقیں دے دیتے ہیں، صحیح، حالانکہ تینوں طلاقیں ایک ساتھ میں، کیونکہ طلاق کی بھی اپنی قسمیں ہیں، طلاق احسن، طلاق حسن اور طلاق بدعی۔ صحیح، اب اس میں جب اختیار کیا جائے تو ایسا معاملہ کہ جس میں آدمی ایک طلاق دے، یہ ہمیشہ یاد رکھے، صحیح، تین والے کا تصور ہی ذہن سے نکال دے کہ میں نے ٹھیک ہے، تین دینی ہے، صحیح، جو اس کے لیے ایک بچت کی راہ بھی نکل آئے گی۔ نکل آئے گی، اور اس میں یہ کہ اگر ایسی کیفیت
پیدا ہوتی ہے کہ طلاق کے علاوہ کوئی گنجائش نہیں مل رہی تو اب ایک طلاق دے. ایک طلاق ہے. بیوی سے مخاطب ہو کے کہ میں نے آپ کو طلاق دی، میں نے تمہیں طلاق دی، یا بیوی کا نام لے کر ایک طلاق، یا ایک کہہ دے ایک طلاق دی. ایک بار کہ ٹھیک، ایک بار. ایک بار. اب اس نے ایک طلاق دے دی. اب یہ ہوگی ایک طلاق، طلاق رجعی. طلاق رجعی. ٹھیک ہے. اب عورت کی عدت شروع ہوگی. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اس کا فائدہ یوں ہوگا کہ اگر یہ شخص دوران عدت، صحیح، کیونکہ یہ عموماً جذبات میں سے معاملات ہوتے ہو ہیں، جاتے ہیں. بعد میں تھوڑا سا جب لیول پہ آتے ہیں ہم جی جی جی. تو پھر ٹھنڈک، پھر وہی بیوی اس کو بہت پیاری لگ رہی ہوتی ہے، گھنٹے بعد ہی معاملہ بدل جاتا ہے. معاملہ اور رونا دھونا اس طرح کے جی معاملات. تو اگر شریعت کے اس حکم پر عمل کیا ہوتا کہ ایک طلاق یوں طلاق رجعی دی جائے، صحیح. اور اب دوران عدت یعنی عورت کی 3 ماہواریوں کا یہ ٹائم پیریڈ جو ہے، اگر وہ عورت حمل سے نہیں ہے صحیح. اور اس کو حیض آتے ہیں، اس کے مخصوص ایام اس کو آتے ہیں، صحیح. تو ایسی عورت کی عدت 3 ماہواریاں، صحیح. طلاق دینے کے بعد نئے سرے سے جو حیض. اور یہ بھی یاد رکھے کہ مخصوص ایام میں یعنی حالت حیض میں طلاق دینا یہ گناہ ہے. جی یہ بہت اچھا مسئلہ بتایا. یعنی اس حالت میں طلاق دینا یہ گناہ ہے، اور اس آدمی پر واجب ہے کہ وہ رجوع کرے. صحیح. اس آدمی پر یہ لازم ہے کہ وہ رجوع کرے اس میں. تو یعنی پاکی کے دنوں میں، جی جی. اور طلاق احسن کے اندر تو اور اچھا کہ اگر ایسی پاکی کے طہر کے دنوں میں کہ جس میں حق زوجیت کا بھی معاملہ نہ ہوا ہو، ٹھیک ہے. تو جو ایک احسن والے درجے میں سب سے اچھی صورت والی. صحیح. تو اب ایک طلاق دی، اس کو چھوڑے رکھا. صحیح. اگر دوران عدت شوہر سمجھتا ہے کہ ہماری صلح ہو جانی چاہیے، رجوع کر لینا چاہیے، تو اب کسی بھی نکاح کی حاجت نہیں ہوگی، عورت کی مرضی کی بھی حاجت نہیں ہوگی. صحیح. بغیر اس کی رضامندی کے بھی اس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ یہ اس سے رجوع کر سکتا ہے. صحیح. اور رجوع چاہے وہ اپنے قول سے کرتا ہے یا فعل سے کرتا ہے، جس کو آگے انشاءاللہ بقیہ سوالات آخر میں ذکر کریں گے. تو یہ اب اگر رجوع بالفرض نہیں کیا، عدت گزر جاتی ان کی. صحیح. اب جیسے ہی عدت گزرے گی تو یہ جو ایک رجعی تھی یہ اب بائن ہوگی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بائن ہوگا. اب بائن ہوتے ہی اب اس سے سلسلہ ختم. صحیح ہے. نکاح ختم. صحیح ہے. جو احکام تھے وہ اب ختم سلسلہ. صحیح ہے. اب اگر پھر ان کے آپس میں صلح ہو جاتی ہے، صحیح. دونوں خاندان پھر مل بیٹھتے ہیں، صحیح. تو شریعت نے ان کو یہ موقع عطا فرماتی ہے کہ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن اب ان کو نیا نکاح کرنا کرنا پڑے گا. صحیح ہے. اور اس کے ساتھ پھر ان کو رجوع ہو جائے گا. لیکن اس صورت میں اب یہ بھی ان کو یاد رکھنا ہے کہ ان کے پاس اب 2 طلاقوں کا مزید اختیار ہے. ٹھیک ہے. ایک طلاق دی، ٹھیک ہے، ایک طلاق دی. اگر 2 دی ہوں گی تو پھر اس کے بعد صرف ایک طلاق کا پیچھے ان کے پاس اختیار ہوگا. صحیح ہے. 2 طلاق کے بعد بھی دوران عدت یہ جو ہم نے بتایا کہ اس میں رجوع ہو سکتا ہے. صحیح. اور اگر رجوع نہیں کیا، عدت کے ٹائم پیریڈ گزر گیا، صحیح ہے. تو اب رجوع کی کوئی صورت نکاح کے بغیر نہیں ہے. نہیں رہی. نکاح ہوگا، رجوع ہو سکتا ہے ان میں، صحیح. لیکن اس میں ابھی بھی وہ ایک حلالے والا معاملہ اس میں نہیں ہے. نہیں آئے گا. جی. اچھا یہاں پر ایک عام مسکنسپشن یہ پایا جاتا ہے، مدنی چینل کے ناظرین بھی اس سے اتفاق کریں گے، کہ جیسا آپ نے بڑے اچھے انداز سے سمجھایا کہ بھئی ایک طلاق دی، اس کی عدت شروع ہوئی، 3 اس کے یوں سمجھے کہ پیریڈز اس کے ماہواری گزرے، اور اگر رجوع نہیں کیا تو طلاق بائن ہو گئی. یہاں پر طلاق بائن کو لوگوں نے سمجھ لیا کہ دوسری طلاق واقع ہو گئی. جی جی جی. اور اب جو ہے نا وہ اچھی ایک توجہ طلاق کا دلائی. اختیار ہوا. جی. اس کے اوپر ذرا سا کلام فرمائیں. ایک طلاق، بلکہ بعض لوگوں میں یہ بھی ہے کہ اگر رجوع نہیں کیا تو ہر مہینے ایک خود ہی پڑتی جائے گی. پڑھتی جائے گی. جی جی. تو یہ کوئی کمپیوٹرائز طلاقیں نہیں ہیں، کوئی آٹومیٹک نہیں ہے کہ آگے یہ خود ہی اس کا سلسلہ چلتا رہے گا. صحیح ہے. یہ
الذی بیدہ عقدۃ النکاح، جی بالکل، قرآن میں جس کے فرمایا کہ اس کے ہاتھ میں ہے جس کے نکاح کی گرہ، یہ مرد جس کے بارے میں حدیث میں ارشاد فرمایا کہ انما الطلاق لمن اخذ بالساق، جس کو حق کے زوجیت مباشرت کا حق حاصل ہے اس کے پاس طلاق کا اختیار ہے۔ تو یوں ٹائم پیریڈ گزرنے پر یہ طلاق کا معاملہ یوں نہیں ہوتا، ایک طلاق دینے کے بعد، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید تینوں لینی ہی لینی ہے کسی طرح، صحیح، تو اگر بالفرض یہ جو میں نے عرض کیا اگر صلح کی صورت نہیں بنتی ہے تو دونوں خاندان اپنے اپنے معاملات میں ہیں، اور آگے جیسے ہی ان کو عدت ختم ہوگی اختیار ہے، ٹھیک ہے، وہ لڑکی طلاق بائن ہو چکی جو رجی تھی بائن میں تبدیل، اور اب وہ کہیں اور نکاح کر سکتی ہے، کیونکہ اب ان کو بھی واپسی بھی اگر لوٹنا ہے تو اب عورت کی مرضی چاہیے، اس میں اب عورت کی مرضی ضروری ہے، طلاق بائن پڑ جانے کے بعد عورت کی مرضی چاہیے، کیونکہ اس صورت میں تو نکاح کے ذریعے ہی وہ واپس آئے گی۔ صحیح، نہیں بڑی سیکھنے کی باتیں آج پتہ چل رہی ہیں۔ اچھا حضور، یہ اس مسئلے کو اگر ہم جو سمجھے کہ اس کو سمرائز کریں تو طلاق رجعی کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا، طلاق احسن کے متعلق بھی فرمایا کہ اگر حق زوجیت ادا نہ کیا ہو، طلاق بدعی یہ بدعی تو ایک ہی وقت میں جی تینوں طلاقیں دے دینا، صحیح، یعنی ایک خلاصتاً عام فہم میں، جی اور یہ شخص ایسا شخص گناہگار بھی ہوتا ہے طلاق دے، یعنی ایک ساتھ 3 طلاقیں دینا۔ اچھا یہاں پر تو جو نا وہ جوش میں کہہ دیا جاتا ہے کہ میں نے تجھے 1000 طلاق ایک ساتھ دے دی، استغفر اللہ۔ تو اب یہ بتائیے کہ اب یہ ایسا شخص جو اس طرح کہتا ہے، اور 1000 روایتیں میں ایسی چونکہ موجود ہیں 100 طلاقیں دینے کے بارے میں، جی تو ان سے یہی فرمایا گیا کہ 3 تو تمہیں اختیار تھا، وہ تو تینوں واقع ہو گئی، اور جن کا اختیار نہیں تھا یعنی 97 بار تم نے اللہ کی آیات کے ساتھ ٹھٹا مذاق کیا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اچھا حضرت، یہ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے، مدنی چینل کے ناظرین بھی اس وقت شامل گفتگو ہیں، آپ یعنی شامل ہیں آپ سلسلے میں، کہ بعض اوقات یہ طلاقوں کے معاملات نے یہ برادریوں میں اور باہمی پنچایتوں میں کے اندر جو ہے نا یہ حل کیے جاتے ہیں، اور اس کے اندر کسی بھی عالم دین سے، اور بالخصوص اس کے اندر بھی میں کہیں وضاحت کر دوں کہ دارالافتاء سے رہنمائی یہ نہیں لی جاتی۔ تو آئیے اس بارے میں بھی ہم دارالافتاء کے اسلامی بھائی سوال کرتے ہیں کہ یہ تو رات دن وہاں پر بیٹھتے ہیں، تو کیا یہ جو برادریوں کے لوگ فیصلے کر کے آتے ہیں تو یہ کافی کہے جائیں گے، یا واقعی کسی یوں سمجھے کہ صحیح بالکل سنی دارالعقیدہ دارالافتاء سے یعنی ہمیں یہ رہنمائی لینی چاہیے، اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں حضور؟ یہاں اپنے وہ پہلے جو مسئلہ میں اس کا کچھ عرض کر دوں جی، کہ صدر الشریعہ علیہ رحمہ فرماتے طلاق کی 3 قسمیں ہیں، حسن، احسن، بدعی۔ حسن، احسن، بدعی، جی، چونکہ یہاں بہت قیودات کے ساتھ اور ایک صرف عبارت پڑھنے سے شاید سب کو سمجھ میں نہ آئے مسئلہ، تو اس میں یہ آپ نے جو بدعی کے بارے میں فرمایا کہ ایک طہر میں 2 یا 3 طلاقیں دے دیں، 3 دفعہ میں ہوں یا 2 دفعہ یا ایک ہی دفعہ میں، خواہ 3 بار لفظ کہہ دیں، تو اور بھی اس کی مزید کنڈیشنیں بیان فرمائی ہیں۔ تو جو زیادہ طہر پاکی کے دنوں کہتے ہیں، اور حیض عام عورت کے مخصوص ایام مینسس کے دنوں کو حالت حیض، تو اب اس میں جو ہم نے یعنی جو سوال تھا ہمارا کہ طلاق دینے کا جو طریقہ، تو اسی طریقے کو اختیار کیا جائے کہ صرف ایک طلاق کا معاملہ کیا جائے، اور اسی کے ساتھ ہی پھر رجوع کا، اگر دوران عدت ہے تو رجوع، اور عدت اگر ختم ہو جاتی ہے تو پھر نکاح کے ذریعے واپسی دوبارہ گھر بسانے کا موقع ان کو ملے گا۔ یہاں پر یہ سمجھائیں کہ جیسے یہ پہلی طلاق دی، عدت شروع ہوئی اور رجوع نہیں کیا، یہ طلاق بائن پڑ گئی، تو اب کیا مطلب دیگر، اب اگر گھر بسانا نہیں چاہ رہے، معاملہ نہیں بنا، تو کیا مرد کو دیگر 2 طلاقیں کہنی پڑیں گی یا وہ نکاح ختم ہو گیا؟ اب تو وہ نکاح کا محل ہی نہیں رہنا، ٹھیک ہے، بائن ہونے کے بعد اب وہ اس کے نکاح سے ہی نکل گئی، نکل گئی، جب نکاح سے ہی نکل گئی اور تو اب اس کا محل ہی نہیں ہے،
نہ اس سے لینے کی حاجت، نہ اس کے دینے سے کوئی فائدہ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ بائن کے بعد وہ لڑکی جہاں بھی چاہے وہ نکاح کر سکے۔ اچھا میری بھی توجہ اس طرف نہیں گئی کہ وہ یعنی بائن اور رجعی یہ نام سنے ہوئے تھے، مگر مدری چینل کے کئی ایک ایسی تعداد ہوگی کہ جن کو بائن اور رجعی کے اگر کچھ معنی سمجھا دیں کہ رجعی کیا بائن کیا۔ وہ تقریباً ہم نے جو خلاصہ کیا ہے اس پہ امید ہے کہ کافی سمجھ گئے ہوں گے۔ جی یعنی یوں کہ طلاق رجعی جس میں اس کو رجوع کا حق حاصل ہوتا ہے صحیح، دوران عدت، عورت کی مرضی کے بغیر بھی شوہر کو رجوع کا حق حاصل ہے۔ صحیح، اور طلاق بائن جس میں یعنی بائن کا مطلب تو جدا ہونا، ٹھیک ہے، اور یہی رجی جب اس کی عدت ختم ہو جائے گی تو یہ بائن ہو جاتی ہے، یعنی بیوی اب اس سے جدا ہوگی، اس کا نکاح ختم۔ نہیں ماشاءاللہ بڑی زبردست وضاحت ہو گئی۔ اچھا اب جو میں نے سوال کیا حضور کہ آپ نے رات دن دیکھے ہوں گے کہ پنچایتوں میں 4 بوڑھے، برادریوں میں 4 بزرگ، وہ نمازی، بعض اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھئی 4 نمازی افراد مل کر فیصلہ کر دیں، یہ بھی ہوتا ہے۔ اچھا بعض اس کے اندر اب دور جدید ہو گیا ہے تو بھئی 4 جو کاروبار جن کا اچھا ہو وہ لوگ بیٹھ کر فیصلہ کر دیں، 4 معزز لوگ بیٹھ کر فیصلہ کر دیں، اور ان کے دل میں جو آتا ہے وہ یہ یوں سمجھے کہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے کہ کیا یہ کافی ہے یہ ان کا بیٹھنا؟ مختلف صورتیں ہو سکتی اس میں۔ صحیح، اگر تو کسی برادری والوں نے باقاعدہ پنچایت میں کوئی ایسا نظام بنایا ہوا ہے صحیح، کہ ان کے ہاں جب اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو وہ کسی مستند عالم دین کو مدعو کرتے ہیں، بلاتے ہیں ان کو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور ان سے باقاعدہ رہنمائی لے کے، کیونکہ یہاں صورتیں بنے گی 2، صحیح ہے، ایک ہے قبل از طلاق اور ایک ہے بعد از طلاق۔ صحیح ہے، بالکل، قبل از طلاق یعنی جب ارادہ طلاق ہو رہا ہے، ان کی نا اتفاقیاں بڑھ چکی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اس قدر بڑھ چکی ہیں کہ اب یہ طلاق کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اب 4 افراد بیٹھ کر، کچھ رشتہ دار بیٹھ کر یہ ان کے درمیان کوئی صلح کی صورت نکالتے ہیں، پنچایت میں اس بات کو سنتے ہیں، تو یہ تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی ممانعت والی بات نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ سبحان اللہ، اگر تمہیں ان کی ایسی نافرمانی کا خوف ہے تو پھر ایک حکم، ایک پنچ ادھر سے اور ایک شوہر والوں کی طرف سے، ایک لڑکی والوں کی طرف سے۔ قرآن میں فرمایا اگر یہ لوگ اصلاح کا ارادہ رکھیں، یہ 2 فریق جو 2 پنچایتیں ایک طرح کی، یہ دونوں میں جو صلح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اللہ بھی ان میں صلح پیدا فرمائے گا، سبحان اللہ، ماشاء ان میں ایسا اتفاق ملے گا۔ تو اس لیے جو ایسے فیصلے کروانے والے ہیں ان سے اولاً گزارش یہ کہ نیت محمود رکھنی چاہیے، اچھی نیت رکھنی چاہیے کہ ہم معاشرے میں بگاڑ کا سبب نہیں بنے، ہم معاشرے میں ایک پیار، اتحاد اور جوڑنے کا کوئی ایسا سبب بنے۔ صحیح، تو اب ایک تو یہ کام ہو گیا، یہ ہے قبل از طلاق۔ صحیح، لیکن جب طلاق کا معاملہ ہو چکا ہے، اب طلاق کے کوئی الفاظ بول دیے، کچھ بھی کر لیا ہے، تو اب یہ کام کسی غیر عالم، غیر مفتی کا نہیں ہے اب، صحیح، کیونکہ اب یہ علم والوں سے پوچھا جائے گا، بالکل، انہی سے رہنمائی لی جائے گی۔ تو اب اس کا سیدھا عالم بھی، مطلب جو باقاعدہ مستند سنی عالم دین ہو، مسائل سے شغف رکھنے والے ہوں، یا بہترین طریقہ یہ کسی مفتی صاحب سے رابطہ ہو، دارالافتاء میں باقاعدہ مسئلہ ہے صحیح بات، کہ جہاں باقاعدہ شب و روز یہی طلاق کے معاملات ہی تقریباً ایک تعداد، اکثریت یہ آتے رہتے ہیں، تو ایسی جگہ رابطہ کیا جائے، ان فریقین کو بھی وہاں بلایا جائے، ان کا مسئلہ سنا جائے، فتویٰ اس کا حاصل کیا جائے، اب پنچایت اس فتوے کو نافذ کرے، صحیح، یہ اس میں معاون بنے۔ اب اگر بالفرض وہ طلاق کا معاملہ اس میں فتوے بھی آ جاتا ہے کہ نہیں ہے طلاق کا معاملہ، اب یہ رشتہ دار پنچایت والے بالکل ان پہ زور دیں کہ طلاق جب نہیں ہے آ چکی تو اب یہ ان کے ساتھ جائے، اور اگر طلاق آ چکی تو اب ان کو دور کرنے میں یہ معاون بنے۔ تو یعنی یہ کردار تو یہ ادا کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہرگز ایسا کوئی کردار یا ایسا کوئی قدم نہ اٹھائیں کہ جس میں اپنی طرف سے خود ہی فیصلے کر لیں، کیونکہ
بہت دفعہ دیکھا ہے، جیسے آپ نے شروع میں تمہیداً فرمایا ہے کہ بڑے بوڑھے یا نمازی حاجی صاحب کوئی داڑھی رکھی ہے تو ان سے رابطہ کر لیا. جی جی تو ایسے لوگوں سے میری عرض ہے کہ آپ کسی کی دنیا بہتر بنانے کے لیے اپنی آخرت تباہ نہ کریں. اللہ صحیح فرمایا. کسی کے لیے، کیونکہ یہ صرف طلاق، اور بھی کئی مسائل ہیں. جائیداد کے بٹوارے کے مسائل ہوتے ہیں، صحیح بات. کاروباری آپس میں کوئی ایسے معاملات جس میں پریشان کن حالت کیفیت جس کا تعلق اب شرعی مسئلے سے ہو گیا ہے کہ اب کیسے فیصلہ کیا جائے گا، اس کی تو معلومات نہیں ہے. اسی طرح اور سینکڑوں مسائل ہیں. اسی میں یہ ایک طلاق والا معاملہ بھی ہے کہ اب جب طلاق کا معاملہ ایسی کیفیت کنڈیشن میں واقع ہو چکا ہے تو اب آپ اس کا خود اپنی مرضی سے ایسا بالکل بھی کوئی فیصلہ نہ کریں، بلکہ اس کا باقاعدہ فتویٰ لیا جائے اور اس کے مطابق جو بھی فتوے میں حکم آئے اس کو نافذ کیا جائے. ٹھیک نہیں، ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز سے آپ نے بیان فرمایا. اچھا یہاں پر معاملہ یہ ہے حضرت کہ ایک بہت اہم مسئلے کی طرف میں جا رہا ہوں کہ جوش میں جو ہے نا وہ 3 طلاقیں دے دی جاتی ہیں. اب ہوش آتا ہے اور جاتے ہیں، یا یہ عوامی مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک ساتھ 3 طلاقیں دی تو 3 نہیں ہوتی، وہ 1 کہلاتی ہیں. تو اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں کہ اگر 3 طلاقیں دی تو یہ 3 ہوں گی یا 1 ہوں گی، یا کوئی ایک ہی بیٹھک میں ایک ساتھ دے دی تو یہ 1 کہلاتی ہیں. اس حوالے سے کچھ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی الطلاق مرتان صحیح. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، سبحان. کہ یہ طلاق 2 بار تک ہے، پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے یا اچھے سلوک کے ساتھ چھوڑ دینا. چھوڑ دینا. ٹھیک ہے. ان 2 طلاقوں کو ذکر کرنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. صحیح. پس اگر تیسری اس طلاق دے دی ٹھیک ہے. تو اب وہ عورت اسے حلال نہ ہوگی جب تک وہ دوسرے خامند کے پاس نہ رہے. ٹھیک ہے. اب اس کا پورا وہ طریقہ کار، کیونکہ شرعاً مسئلہ یہ ہے کہ طلاق ایک وقت میں 1 دی جائے 1 واقع ہوئی، 2 دی 2 واقع ہوگی، 3 دی تو تینوں واقع ہو جائے گی. صحیح. ایک سانس میں دی، ایک ہی مجلس میں دی تو اس میں کوئی، یا یوں کہ ایک کچھ سال پہلے دی، پھر ایک بعد میں دی، پھر ایک بعد میں دی. ٹھیک ہے. تو اب یہ چاہے برسوں کا معاملہ ہو چاہے ایک مجلس کا معاملہ ہو، اس کی طلاقیں سب شمار ہوں گی، وہ سب کو شمار کیا جائے گا اور ایسی صورت میں تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی. 3 طلاق کا ایسا مسئلہ کہ جس میں جمہور صحابہ کرام، تابعین اور ان کے بعد اور ائمہ مسلمین اور ائمہ اربعہ، صحیح. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، ان سب کا اس پر اتفاق ہے، اجماع ہے کہ تینوں طلاقیں 3 ہی شمار کی جاتی ہیں، 1 نہیں ہے. خود حدیث مبارک میں یعنی اس کے بہت دلائل روایات میں بھی بہت ہیں، صحابہ کرام کے بھی اقوال ہیں، آگے تابعین کے بھی ہیں. ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت فاطمہ بنت قیس وہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر نے مجھے 3 طلاقیں دے کر وہ یمن کی طرف چلے گئے. صحیح. انہوں نے مسئلہ بارگاہ رسالت میں عرض کیا. صحیح. فاجاز ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے انہیں نافذ رکھا کہ وہ جو دیکھ گئے تو وہ تینوں ہی واقع ہوئی. صحیح. اسی طرح ایک اور روایت میں نسائی شریف کی روایت ہے کہ ایک شخص کے بارے میں خبر دی گئی کہ اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ غضب میں، جلال میں آپ کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ میرے ہوتے ہوئے اللہ کی کتاب سے جو ہے وہ کھیل بنایا جا رہا ہے، کھیل رہے ہو. اور حتیٰ کہ ایک اور شخص کھڑا ہوا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں اس کو قتل نہ کر دوں میں، اس نے یہ معاملہ کیا. یعنی آپ کا یہ جلال فرمانا، ایک تو 3 طلاقیں 3 واقع ہو جاتی ہیں، پھر 3 ایک ساتھ دینا گناہ کا کام ہے، صحیح. نافرمانی اور معصیت کا کام ہے. کیونکہ طلاق کا جو ہم شروع میں عرض کیا، اگر نوبت آتی بھی ہے تو اس کیفیت تک آئے، صحیح. اس کو روک لیا جائے، 3 تک نہ پہنچنے دیا جائے. اور لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کل 3 سے پہلے کوئی بریک نہیں لگاتا، صحیح. وہ رکتا ہی نہیں ہے، بس ایک ہی ساتھ تینوں
ایک اور حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے اپنی زوجہ کو 3 طلاقیں دے دی. آپ خاموش ہو گئے یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ شاید لوٹا نہ دے ان کو واپس ان کی بیوی یا کوئی کیا معاملہ. پھر آپ نے جب خاموش ہوئے تو پھر اس کے بعد آپ نے کچھ دیر بعد ارشاد فرمایا بعض لوگ طلاق دیتے وقت حماقت سے کام لیتے ہیں, بیوقوفی سے کام لیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد اے ابن عباس اے ابن عباس یہ کہتے ہوئے تلاش کرتے ہیں اور جاتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راہ بھی پیدا کرتا ہے. اور اس شخص سے ارشاد فرمایا کہ تو اللہ سے نہیں ڈرا, تیرے لیے کوئی راستہ بھی نہیں ہے, تیری بیوی تجھ سے جدا ہو چکی ہے. تو 3 طلاق کا ایسا معاملہ اب چاہے یہ مجلس میں دی گئی ہوں, ایک ہی میں ایک سانس میں دی گئی ہوں, یہ باہر صورت 3 ہیں اور ان کو ایک شمار کرنا یا ایک سمجھنا انتہائی غلط. یہ اور قرآن حدیث اور صحابہ کرام اور ائمہ اربع ان تمام نے اس پر جو روایات ان کی ملتی ہیں کہ یہ ائمہ اربع کا اتفاق ہے, اجماع ہے, تینوں طلاقیں 3 ہی ہیں. صحیح. اب یقیناً مدنی چینل کے ناظرین کی بھی اس حوالے سے انتہائی تسلی تشفی ہو گئی ہوگی کہ اگر کبھی بھی اس قسم کا معاملہ آئے اور 3 طلاقیں واقع ہو چکی ہوں تو ہرگز کسی کو نہ کہا جائے کہ فلاں جگہ پوچھ لیں, یہ پوچھ لیں. کتنے اچھے انداز کے ساتھ بتا دیا کہ یہ 3 طلاقیں واقع ہو چکی. اچھا, کافی ساری باتیں شوہر کے حوالے سے اور اس کے طلاق دینے کے حوالے سے ہوئی. کچھ اسلامی بہنوں کی طرف سے یوں سمجھے کہ نمائندگی کرتے ہوئے سوال کرتا ہوں کہ کیا بیوی شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے؟ اور یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ یعنی اگر مطالبہ کرنا ہو, مثال کے طور پہ کوئی ایسا معاملہ ہو کہ بھائی مطالبہ کرنا ہے, تو اب اس کی کیا شرعی حیثیت ہو کہ کیا کس وقت اور کیا شرعی ایسے معاملات ہوں گے جس وقت وہ اس کا مطالبہ کرنا درست ہوگا؟ دیکھیں اولاً تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ بلا وجہ شرعی طلاق یا خلا کا مطالبہ کرنا یہ جائز نہیں ہے. صحیح. عورت کے لیے حرام ہے ایسا کرنا بلا وجہ شرعی. صحیح. کوئی کوئی معاملہ نہیں ہے, ایسے ہی اسے طلاق کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. صحیح. اور ایسوں کے بارے میں, ایسی خواتین کے بارے میں حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو بغیر کسی سبب کے اپنے شوہر سے علیحدگی طلاق کا مطالبہ کرتی ان پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے. اللہ. اور ایک روایت میں یہ فرمایا گیا کہ یہ منافق عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں سے خلا طلب کرنے والی ہیں. صحیح. تو یہ بلا وجہ شرعی. اب اس سے خود جو چھوٹے چھوٹے معاملات پر طلاق کے مطالبے کیے جاتے ہیں, اعلیٰ قسم کا کھانا نہیں ملا, صحیح. اس پر ناراضگیاں. ناراضگی ہوگی. شروع میں جو آپ نے تمہیدن کچھ کلمات کہ آپس میں رخ رکھوا نہیں ہوا, سسرال والوں میں کچھ ایسا معاملہ کر دیا کوئی دعوت میں, یا یہ ادھر گئے تو ایسا کچھ ہو گیا, کوئی معاملہ ہو گیا, تو اس میں طلاق کا مطالبہ. صحیح. اب ایسی صورتوں میں چھوٹے چھوٹے ان معاملات پہ میک اپ کا پورا سامان نہ ملنا, طلاق کا مطالبہ کر دینا. خرچہ پورا نہیں ملا, طلاق کا مطالبہ. گھر میں ایک سیپریٹ کمرہ بھی ملا ہوا ہے, صحیح, سب ہے, اس کے باوجود الگ مکان کا مطالبہ کرنا, پورا نہ ہونے پہ طلاق کا مطالبہ کرنا. تو اس طرح کی جو معمولی باتوں پر یہ طلاق کا مطالبہ کرتی ہیں, یہ عورتیں ان وعیدوں کی مستحق ہیں. یعنی ان کو بالکل لازم ہے, ضروری ہے کہ وہ اپنے اس ناپاک ارادے سے توبہ طائب ہوں اور ایسا کوئی بھی مطالبہ نہ کریں. ہاں البتہ بعض صورتیں ایسی آتی ہیں کہ مطالبہ اس کا بالکل حق بجانب ہے, اس کا مطالبہ کرنا جائز ہو جاتا ہے. اب بسا اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ شوہر بھی کچھ ایسی قسم کے, بعض ایسے ظالم قسم کے کہ جو ظلم ڈھائے, ہر وقت عورت پر ایسا جانوروں کی طرح سلوک کرنا, مارنا اس کو, ہر وقت اس کے ہاتھ پاؤں توڑنے کے در پر رہنا اس کا. تو اس طرح کے معاملات جب مرد کی طرف سے آئیں گی تو اب
بالکل اس کو ہرگز یہ حکم نہیں دیا جائے گا کہ یہ بس مار کھاتی رہے، اس سے بیٹھی رہے، مطالبہ ایسا ذکر نہ کرے. اسی طرح اور بھی کئی معاملات ہیں، اس کے حقوق پورے نہ کرنا، اور ان میں بالخصوص اس کے کھانے پینے کی جو ایک اہم ترین ضروریات ہیں، اس کا خیال جو نان نفقے کے اندر ایک آتی ہیں، واجب کی حیثیت ان میں اس میں کوتاہی اس کا برتنا، اور کسی طرح اصلاح کی طرف آنا ہی نہیں، نہ اصلاح کو قبول کرنا، تو بالکل شرعاً ایسی عورت کو ہرگز یہ حکم نہیں دیتی کہ یہ اپنے آپ پہ یہ ظلم برداشت کرتی رہے اور اس کے ساتھ ہی رہے. اگر یہ ایسی صورت میں مطالبہ طلاق کا کرتی ہیں تو یہ کرنا اس کے لیے جائز ہے. حق زوجیت اگر مرد نہ دیتا ہو تو بھی اب ایسی صورت میں تو حق زوجیت پر قادر ہی نہیں ہے، صحیح ہے، وہ اس پہ قدرت ہی نہیں رکھتا ہے، تو وہ تو مرد پر ہی شرعاً لازم ہو جائے گا. واجب آپ نے جو شروع میں فرمایا کہ جو ہے نا. جی ہاں. لیکن یہاں ذرا ہم ایک اصول بیان کر رہے ہیں. جی جی بالکل. کسی خاص فیملی پر، کسی خاص دو افراد کا اپنے بارے میں یہ سمجھ لینا کہ یہ ہمارے بارے میں یہ یہ بالکل بالکل خواتین یہ سمجھیں کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ میرے شوہر پر اب آج یہی لازم ہے کہ وہ یوں کر لے. وہ کر رہے ہیں. شوہر گئے کہ بس آج اس کو آنے دو ذرا، یہ تو خبر لیتے ہیں اس کی. ایسا نہیں ہے. صحیح. تو یعنی اس اپنے معاملے کے لیے آپ ضرور دارالفتہ میں رابطہ فرمائیے گا. ٹھیک. یہاں ہم جو مسائل ہیں شریعت کے، جو شرعی مسائل ہیں، جنرل مسائل، اس کو ہم سیکھ رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ اگر مرد نے طلاق دی اور عورت نے اسے نہیں سنا، یا سنا لیکن کوئی گواہ موجود نہیں تھے، تو یہ بھی بات آ گئی کہ آیا کیا طلاق دیتے ہوئے کوئی گواہی کسی کی ضرورت رہتی ہے؟ ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں کیا طلاق واقع ہو جائے گی؟ دیکھیں، طلاق کے لیے، طلاق کے وقوع ہونے کے لیے بیوی کا وہاں موجود ہونا یہ ضروری نہیں ہے. نہیں. جی. اور اسی طرح شوہر جو ہے بیوی کے سامنے طلاق دے یا دیگر رشتہ داروں کے سامنے دے یا دوستوں کے سامنے، صحیح. یہ اس کی کوئی حاجت، کوئی ضروری نہیں ہے. بلکہ شوہر نے اگر تنہائی میں بھی اتنی آواز سے الفاظ طلاق کہے کہ اس کے کان سن لیں، یا کانوں نے شور کی وجہ سے سنے تو نہیں ہے لیکن آواز اتنی تھی کہ اگر کوئی ایسا سننے کے حوالے سے آہستہ سننے کا مرض نہ ہو، یا کوئی شور شرابہ، جنریٹر چل رہا ہے، کوئی اور ہے، گاڑیوں کا شور شرابہ، یعنی اس کو مسئلے کو یوں سمجھ لیں نماز پڑھ رہے ہیں ہم. صحیح. ٹھیک ہے. تو طلاق کا معاملہ بھی ان میں ہے کہ جس طرح نماز پڑھتے ہوئے اتنی آواز سے پڑھنا کہ اس کے اپنے کان سن لیں. صحیح. اگر کوئی ایسا عارضہ لاحق ہے، کوئی شور شرابہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے بظاہر اگرچہ کانوں تک آواز نہیں پہنچ رہی یا اس کو کم سنائی دیتا ہے، تو یہ ایک الگ صورت ہے. مطلب اس میں بھی اس کو اتنی آواز سے اس کا پڑھنا کہ بالکل یہ عارضے نہ ہوں تو وہ بآسانی اس کو سن لے. تو نماز میں یہ ضروری ہے اس طرح پڑھے کہ جو تصورات میں نماز پڑھتے ہیں تو درست نہیں، ان کا قرات کا معاملہ ہی ادا نہیں ہوتا. صحیح. تو اسی طرح جہاں شریعت نے پڑھنے کا یا اس طرح بولنے کا فرمایا، طلاق بھی انہی معاملات میں، ٹھیک. کہ اگر زبانی اس طرح بول کر طلاق دیتا ہے تو اس میں مرد کا اتنی آواز ہونا کہ اس کے اپنے کان سن لیں. اب بیوی اگر موجود بھی ہو، گرچہ اس نے نہیں سنا، بیوی موجود ہی نہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی اور بھی نہیں، بلکہ ہم نے تو مسئلہ ہی بیان کر دیا، تنہائی میں بیٹھا ہوا خود ہی کوئی بھی نہیں. اگر طلاق کے الفاظ اس طرح بول دیتا ہے تو ان میں طلاق واقع ہو جائے گی. یہ لوگوں میں ایک طرح طرح کی، اس طرح کی کئی جیسے اور غلط فہمیاں ہیں، یہ بھی انہی مسائل میں. نہیں جو بیوی نہیں تھی، کچھ کہتے نہیں بھی میں وہ فلانی تھا، گواہ نہیں تھے، یا دیگر اور مسئلے مسائل، تو ان چیزوں کی حاجت نہیں ہے. ہاں ایک بات یہاں عرض کروں، ایک ہے آپ نے جیسے گواہ کا بھی کہا، بھی گواہ تو لوگ کہتے ہیں طلاق کے وقوع کے لیے گواہ ضروری نہیں ہے. صحیح. طلاق کے واقع ہونے کے لیے واقع ہونے. ٹھیک ہے. لیکن ایک معاملہ ایسا آتا ہے کہ طلاق جیسے بیوی موجود ہوتی، بس اوقات عموماً جو ایک تعداد ہے مسائل کی اس طرح کی، میاں بیوی اکٹھے ہوتے ہیں دونوں، بظاہر اس وقت کوئی تیسرا آدمی اور نہیں ہوتا، خود ہی آپس میں لڑ کے طلاق کا معاملہ کر لیتے. صحیح. اب ایسی صورت میں بعض اوقات مرد بعد میں انکار کر دیتا ہے، میں نے تو بولا ہی نہیں تھا، لاؤ بھائی. تو
اب جب معاملہ آئے گا ایسا کہ مرد انکار کر رہا ہے تو بیوی کو اب طلاق وقوع اور بات ہے، طلاق کا ثبوت اور بات ہے. صحیح. تو اب اس کو ثابت کرنے کے لیے یہ اپنے اس دعوے پر گواہ پیش کرے گی. ٹھیک. اب وہ گواہی کا نصاب پورا ہوگا. پورا ہو. بخاری شریف کی حدیث مبارک جس میں یہ ارشاد فرمایا البینۃ علی المدعی، صحیح. مدعی پر بینہ ہے، اس نے گواہی دینی. قائم کرنی ہے. اور اگر وہ گواہی نہیں دے سکے تو مدعا علیہ یعنی جس کے برخلاف معاملہ ہے، جو منکر ہے، وہ قسم دے گا. صحیح. تو اب ایسی صورت میں جب عورت کے بعد گواہی نہیں ہوگی تو اب اس شوہر کا معاملہ آئے گا، اس سے قسم کا ہوگا، حلف لیا جائے گا. صحیح. اگر وہ حلفاً اس بات کا انکار کر دے کہ میں نے طلاق نہیں دی، یہ جھوٹ مجھ پر باندھ رہی ہے، تو شوہر کے حق میں تو ظاہر ہے کوئی گواہ بھی نہیں، کوئی ایسا معاملہ، طلاق کا ثبوت نہیں ہوگا. صحیح. ٹھیک ہے. لیکن بیوی چونکہ یقین سے جانتی ہے، یقین کے ساتھ ہے کہ اس نے دی ہے، اب جھوٹ بول رہا ہے، صحیح. تو بیوی کے لیے شریعت اس صورت میں بھی حکم یہی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح اس سے چھٹکارا حاصل کرے، مہر معاف کرے اور مال دے دے، اس سے چھٹکارا حاصل کرے، اس کو اپنے اوپر کوئی قابو نہ دے. یعنی اس طرح کا معاملہ. لیکن یہاں یہ بھی ہے کہ شوہر کے یہاں پر، کیونکہ ہم دلوں کے راز، دلوں کے حالات ہم نہیں جانتے، صحیح بات. لیکن ہم نے آگے بھی ایک جواب دہ ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہونا ہے. تو بظاہر دنیا کے ان معاملات اور دنیا کے ان اصولوں کے مطابق، چاہے ان کے طلاق نہ ہونے کا بظاہر یہ فیصلہ بھی ہو چکا، صحیح. لیکن اس کو اچھی طرح یہ سوچنا چاہیے ایسے شوہر کو کہ جو طلاق دے کر پھر اس پہ جھوٹ بول کر وہ اس طرح جھوٹا حلف بھی اٹھا لے، تو اس کو یہ فتویٰ اس طرح کا لے لینا ہرگز کام نہیں آئے گا. وہ اللہ کی بارگاہ میں سخت جو ہے وہ گرفت اور پکڑ کا وہ حقدار بنے گا. اچھا حضرت، یہ آپ نے فرمایا کہ عورت گواہ لائے. اب جب یہ معاملہ ہوا تو اس وقت گواہ تھے نہیں، تو جب عورت گواہ پیش کرے گی تو کس اسٹریٹجی پر ان کی گواہی مانی جائے گی؟ اصل میں اس کا تو پورا ایک گواہی کا باب ہے. باب ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور اس میں کیونکہ جو گواہی جس کے بارے میں دی جا رہی ہے، اولاً کہ اس کی گواہی اس کے بارے میں یہ قابل قبول ہے بھی کہ نہیں. یعنی بس وقت گواہ بھی ہوتے ہیں، صحیح، خواتین ہوتی ہیں یا عام کوئی مرد، تو اس میں دو عادل مرد چاہیے مسلمان، اور ان کی عدالت بھی ہو. اور اس کی باقاعدہ یہ قاضی کا کام ہوتا ہے کہ ان کو پرکھنا، ان کو دیکھنا، ان کے حالات کو معلوم کرنا کہ یہ کس کیفیت کا آدمی. یہ گواہ ایسے ہی خود اٹھ کر آ جائیں. صحیح. تو حدیث میں یہ ارشاد فرمایا، اگر یعنی اس کو وہ خیر دوسرے بارے میں فرمایا اگر لوگوں کو ان کے دعووں پر چھوڑ دیا جائے، ایک دوسرے کے خلاف جو دعویٰ کریں تو پھر تو وہ ایک دوسرے کا مال بھی لے جائیں گے، ان کے جانیں بھی لے جائیں گے. صحیح. تو اس کے ایک اپنا ایک نصاب بنایا ہے. تو اب جو گواہ ہوں گے تو پھر ان کو دیکھا جائے گا گواہی کس کیٹیگری کی. اگر واقعی شہادت شرعی اس پہ پائی جاتی ہے تو اب بھلے شوہر انکار کرتا رہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا. لیکن یہ معاملہ چونکہ ایسا ہی ہے کہ اس کو باقاعدہ پرکھنا اور یہ سارے معاملات یہ کر ہی اس کا فیصلہ ہوتا ہے. صحیح. اچھا، وہ یہ ایک بات بڑی مشہور ہے کہ عورت اپنے شوہر کا نام لے تو بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے. وہی وہ گئے ایک چٹکلا، یعنی اس طرح ہے کہ کسی گاؤں کے اندر دو خواتین کہیں گئیں وہاں پر علاج کروانے ڈاکٹرنی کے پاس یا کہیں پر بھی. تو اس نے کہا اچھا بھائی تمہارا نام کیا؟ تو اس نے اپنا نام بتایا. تمہارے شوہر کا نام کیا؟ تو اس نے جو ہے نا برابر والی کو ایسا دھکا مارا کہ تم بتاؤ. تو اس نے کہا بھائی نام کسی بتا، تو کہا وہ تو طلاق ہو جائے گی یا نکاح ٹوٹ جائے گا. تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ عورت اگر یہ نام لے، یہ بات ضرور میں مدنی چینل کے ناظرین کو کہوں گا کہ آج کل اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ یہ جو ٹرینڈ چل گیا ہے کہ عورتوں کا بال لہراتے ہوئے اپنے شوہر کا نام لینا، کہ وہ اب کیا نام لوں اور کس کا نام لوں، کہ بھائی یہ مطلب نام لے رہے ہیں بھائی ٹھیک ہے بھائی کوئی بھی نام، اپنے شوہر کا نام لے رہے ہیں کہ یہ انہوں نے یہ آئے پھر یہ لیٹ ہو گئے، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے اس طرح کیا، اور نام لے کر شوہر کا. تو یہ تو یعنی سمجھے کہ اس وقت تو یہ جو یہ نسل جاری ہے اس کا تو یہ حال ہے کہ نام کے بغیر کوئی
کتنی طلاقیں واقع کتنی واقع ہو جاتے ہیں. اب یہ کیا اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ یہ کچھ ارشاد دیکھیں یہ بھی ایک عوامی غلط فہمی میں سے ایک یہ غلط فہمی کہ عورت اگر اپنے شوہر کا نام لے تو اس سے طلاق واقع ہو جاتی. ہرگز ایسا نہیں ہے، یہ غلط ہے. صحیح. اگر اتنا ہی آسان ہوتا تو پھر اتنے کورٹ کچہریوں اور اتنے معاملات کی ضرورت حاجت ہی نہ نہیں پڑتی. تھی. بس 3 دفعہ نام لیں اور آزاد ہو جائیں. ایسا نہیں، بالکل واضح غلط بات ہے. جی. البتہ ہماری شریعت اس چیز کو پسند نہیں فرماتی کہ بیوی اپنے شوہر کو نام لے کے پکارے. اس کو ناپسند فرمایا ہے، اس کو مکروہ فرمایا ہے. ضرورت حاجت کہیں بھی ہو، جیسے آپ نے کہا ڈاکٹر ہے، ٹھیک ہے، ڈاکٹر کے پاس اس کو کہنا ہے تو نام بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح اسکول میں جاتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں، بچوں کو لے کے جاتے ہیں، ایڈمیشن کے معاملات ہیں، کوئی بھی نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایک ایسا انداز اختیار کر لینا کہ اس کو بلانا ہے اس کے نام سے، تو ایسا نہ کیا جائے. جو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے کتنا ایک پیارے مطلب کلمات سے ذہن دیا ہے، بچوں کے ابو. تو اس طرح کے کلمات کہے جائیں تو یہ مناسب ہے. اور یہ میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے جو مدنی انعامات دیے ہیں اس کے اندر بھی اسلامی بہنوں کے لیے ہے کہ اپنے بچوں کے ابو کو ان کے نام سے نہ پکاریں. انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے محبت بھی بڑھے گی. اور شریعت کو جو چیز ناپسندیدہ ہے، مسلمان کو چاہیے کہ کبھی اس چیز کی طرف بڑھے ہی نہیں کہ اللہ کو ناپسندیدہ ہے. یہ میں نے جو اسلام قبول کیا ہے اس کو ناپسندیدہ ہے، میں اس کی طرف یہ کبھی نہ جاؤں. تو اسلامی بہنیں اگر سن رہی ہیں اور ایسی کوئی غلطی واقع ہو گئی ہے تو یہ نیت کر لیں گے انشاءاللہ تعالی ہم اپنے بچوں کے ابو کہہ کر ان کو پکاریں گے. بچوں کے ابو کہہ لیں یا کوئی بھی جیسے کوئی خاص وصف ہوتا ہے، جی جی جی، ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب ہیں یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہے، ڈاکٹر کو ڈاکٹر صاحب کہہ سکتے ہیں. جی ہاں کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. کیا حرج ہے؟ اور وکیل صاحب ہیں تو وکیل صاحب کہہ لیں، امام صاحب بھی کہہ سکتے ہیں، مفتی صاحب بھی کہہ سکتے ہیں. ہاں، جن کے اس طرح کے ہیں معاملات تو کہنے میں حرج نہیں ہے. صحیح فرمایا. اچھا یہ ارشاد فرمائیے کہ طلاق دی تو غصے میں جاتی ہے، ٹھیک ہے. اب اگر جو نا وہ جب مسئلہ آتا ہے اور لوگ جب بات چیت کرتے ہیں نا تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی طلاق کے بارے میں پوچھنا ہے کہ وہ اصل میں غصے سے طلاق دے دی تھی. تو غصے سے طلاق ہو جائے گی یا کچھ وہ ہے کہ وہ محبت سے ہی یہ جملے 3 دفعہ کہہ جائیں تبھی طلاق ہوگی؟ دیکھیں عمومی طور پر غصے کی 2 کیفیتیں. جی. ایک غصہ اس حد کا آ جانا کہ عقل جاتی رہے، ٹھیک ہے، اور آدمی کی حالت پاگل و ملی ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے. اور طلاق دینے والے کی شرائط میں سے کہ عاقل اور بالغ ہو. صحیح. نابالغ کی طلاق نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. نابالغ نہ خود دے سکتا ہے نہ اس کا ولی دے گا. ٹھیک ہے. اس طرح مجنون، پاگل جو اس طرح کی. جی. تو اب اگر غصہ اس کیفیت کا کہ عقل زائل ہو جائے، صحیح، اور پاگلوں والی اس کی کیفیت ہو جائے، تو ایسا پاگل اگر طلاق دے گا تو وہ ایک جدا بات ہے، اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی. ٹھیک. لیکن اس کو ڈھونڈنے جائیں گے تو یہ ایسا پاگل لاکھوں میں ایک بھی نہیں ملے گا. ہاں بالکل، جو عام طور پر حالت ہے. جی جی جی، یہ اصل مسئلہ ہے. صحیح بات. ہم نے اس مسئلے کو یہ نہیں کہ ہم چھپا رہے ہیں، یہ ایک مسئلہ ہے، کتابوں میں لکھا ہے، فقہا نے بیان فرمایا. صحیح. اس کا یہ آگے چلتا چلتا کوئی اب معاشرے میں یوں آیا کہ وہ غصے سے ہی نہیں ہوتی طلاق، وہ جو بیچ میں ساری شرائط تھی وہ ختم کر دی. بھئی وہ پاگل بن جائے، اس کو یہ پہچان ہی نہیں ہے میرے سامنے بیوی ہے، ماں ہے، بہن ہے، کون ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. عموماً جو غصہ آتا ہے یہ طلاق کے واقع ہونے کے لیے رکاوٹ مانے نہیں ہوگا. صحیح. اور طلاق اکثر غصے میں دیتے ہیں. آپ نے بجا فرمایا پیار میں کون ایسا آدمی ہے کہ جو اپنی بیوی کو آج تیار کرے، پکنک پہ جائے، ریسٹورنٹ میں لے کے جائے، اور پھر رات کو پوری سب چیزیں سیر و تفریح کرنے کے بعد اور وہ طلاق کا سرپرائز دے؟ ایسا کون کرے گا اس کو؟ تو اس طرح کا معاملہ عموماً نہیں ہوتا. طلاق غصے میں دی جاتی اکثر بیشتر. جی جی، جو واقعات آتے ہیں طلاق کے تو وہ غصے میں ہی دی جاتی. صحیح. تو غصے میں ایسا غصے میں آنا، اب بسا کا تو غصے ہوتا ہے کہ بہت شدید غصہ آ جاتا ہے. جی جی، ٹھیک ہے.
لیکن وہ اس کیفیت میں نہیں جاتا. شدید غصہ آیا بھلے اب اس چاہے میں بلڈ پریشر 100 سے اوپر اور اوپر کا 200 سے اوپر ہو جائے، مگر وہ آدمی رہتا اپنی عقل کے اندر ہے. اپنی عقل کے اندر رہتا ہے. اب اس میں اب غصے کی ایسی حالت میں آ جائے کہ عام طور پر یعنی آخری درجہ اس کا غصے کا دیر تو رگیں پھول جاتی ہیں. جی جی اب رگیں پھول جائیں، اعضاء کم کپانے لگیں، صحیح ہے، چہرہ سرخ، الفاظ کپ کپائیں. صحیح ہے، تو یہ حالت یعنی یہ غصے کی شدت ہے غصے کی شدت. کہ چہرہ سرخ، رگیں وہ ہیں، آواز کپ کپا رہے ہیں، خود جسم کانپ رہا ہے اس کا. لیکن یہ وہ نہیں ہے پاگل والا پاگل والا کہ یہ صحیح اس کی عقل ختم ہو چکی ہے، صحیح عقل ظاہر ہے. صحیح یعنی ایسی کیفیت میں بھی وہ ان باتوں کو سمجھ رہا ہے میں کس گھر میں بیٹھا ہوں، یہ میری بیوی ہے، اس سے میری لڑائی، یہ میری ماں ہے، یہ میری بہن ہے، یہ بھائی ہے. ٹھیک ہے، یہ ان چیزوں کو جانتا ہے، سب سمجھ رہے ہیں. تو ایسی صورت میں یہ حالت اور اس سے کم تو بدرجہ اولا صحیح، عام حالت میں جو غصے والے تھے. تو ان سب صورتوں میں باہر صورت طلاق واقع ہو جاتی ہے. یہ غصہ ہرگز ایسی کیفیت کا نہیں ہے کہ اس کو سمجھ لیا جائے کہ طلاق واقع نہیں ہوتی. ایسی صورت میں ہمیں خود کسی باقاعدہ مفتی سے ہی رابطہ کرنا چاہیے کہ نہ کہ کسی ایسے سے مسئلہ پوچھ لیں. کیونکہ یہاں ایک معاملہ یہ بھی بہت ہوتا ہے کہ اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز جس سے پوچھنی اس سے نہیں پوچھیں گے. صحیح بات ہے. اب طلاق کا معاملہ آیا ہے، بھی آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے، ہیپاٹائٹس کا مریض ہے، اس کا مشورہ پان والے کے ساتھ تو نہیں لینا کریں گے. صحیح صحیح بھئی وہ یہ کون سے آج انجیکشن لگوا دوں. ہم ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے اس کو، اور پھر ڈاکٹر بھی وہ جو اس میں اسپیشلسٹ ہے، اس کا ماہر ہے، اس مرض کی تشخیص کرنے کا ماہر ہے، اس کے پاس جائیں گے. مسئلہ یہاں یہ ہوتا ہے کہ جب ایسی صورت میں لوگ ایسوں سے رابطے کرتے، کوئی دکان سے رابطہ کر لیا، کسی نے ٹھیلے والے سے رابطہ کر دیا، شاپ والے سے رابطہ کر دیا، کسی بزرگ کو دیکھا تو 25 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، اس سے پوچھ لیا انہوں نے کیا. اور وہ بھی ایسا نہیں آر محسوس کرتے کہ وہ اس کو کہیں گے بھئی ہمارے کو تو نہیں پتا، آپ کسی عالم سے پوچھو، جا کے مفتی سے پوچھو. وہ بھی کچھ نہ کچھ اپنی رائے دے دیتے ہیں بغیر کسی رکاوٹ. اب وہ رائے یعنی اولاً تو ان کو یہ اختیار حاصل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اب ایسی دیتے ہیں اور وہ ایسی کیفی کہ ہو بھی شریعت کے مخالف، تو معاذ اللہ یہ کتنا خود بھی گناہ گار، وہ اگلے کو بھی اتنا گناہ گار کیا. تو ایسی وقت میں یوں رہنمائی شرعی مسئلہ جس سے تعلق ہے تو وہ لوگوں سے یوں نہیں پوچھتے بلکہ ڈائریکٹ کسی دارالافتاء میں رابطہ کرتے ہیں. صحیح فرمایا. اچھا اب حضرت یہاں ایک اور مسئلہ تھوڑا سا اس حوالے سے عرض کروں کہ آپ نے طلاق وہ طہر کے اندر دینے گئے جو ماہواری کے علاوہ جو دن تھے اس کے بارے میں فرمایا. اگر کسی عورت کو حمل ہو تو کیا اس دوران طلاق دینے کا بھی کیا معاملہ اور طلاق یہ اس میں بھی ایک لوگوں میں یہ بھی بہت مشہور ہے کہ بھئی حمل کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی. صحیح. حمل کی حالت میں وہ اس کی کیا بیوی نہیں رہتی. صحیح. اور قرآن مجید میں سورہ طلاق کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. حمل والی عورتوں کی عدت وضع حمل ہے، بچہ پیدا ہو جانا. جب اس کی قرآن میں واضح عدت بیان کی جا رہی ہے اور عدت معاملہ طلاق کے بعد، تو اب ایسا کہ واضح اس کی قرآن عدت بیان فرما رہا ہے اور لوگوں میں مشہور ہے. یعنی آپ جہالت دیکھیں کہ وہ حکم جو خاص نص قرآنی جو اللہ کے اس آیت اور فرمان میں ہے کہ عدت کا معاملہ حمل والی کی عدت کو بیان کیا ہے، اس سے کس قدر جاہل ہوتے ہیں. یعنی تو نہ سیکھتے ہیں نہ خود پڑھا ہوتا ہے اور جو ایسی عوامی باتوں کو بھی مشہور کر دیتے ہیں اور لوگ ایک اب ایسا گمان بنائے ہوتے ہیں ہاں واقعی اس حالت میں تو طلاق بھی، اس حالت میں وہ اس کی بیوی ہے، وہ میاں بیوی کی حیثیت سے ساتھ رہ رہی ہے، میاں بیوی والے سارے کام بھی وہ سر انجام دے رہے ہیں. تو پھر ایسا کون سا معاملہ ہے کہ طلاق کے لیے وہ رکاوٹ بن جائے. فرق صرف اتنا ہے کہ حمل والی کو طلاق ہوئی تو اس کی عدت بچہ پیدا ہونے تک ہے. اب چاہے بچہ 4 دن بعد پیدا ہو جائے، چاہے بچہ 9 ماہ بعد پیدا ہو. اور اگر بغیر کسی حمل والی کو طلاق ہوئی اور وہ ایسی عورت ہے کہ جس کو ماہواری آتی ہے، مینسز آتے ہیں، تو اس کی عدت 3 ماہواریاں ہیں. یعنی 3 حیض
باقاعدہ اس طلاق کے بعد نئے سرے سے آ کے شروع ہو کر ختم ہو جانا. صحیح. اور اگر حیض کی حالت میں طلاق دی تو یہ شمار نہیں ہوگا. اب اس کے بعد پھر پاکی کے دن آئیں گے. اب اس کے بعد جو ہوگا وہ پہلا ہوگا اور نئے سرے سے 3 آئیں گے تو پھر اس کی عدت ختم ہوگا. ختم. ٹھیک ہے. اچھا حضرت یہ کچھ سوالات ہیں مگر میں جو ایک کیونکہ وقت جا رہا ہے 10 بجے ہمارا نگران شورا کا بیان بھی شروع ہوگا تو یہ ارشاد فرما دیں کہ ہم اس پر آ جائیں کہ 3 اگر 1 یا 2 طلاقیں دی ہوں تو اب رجوع کا طریقہ کیا ہے؟ لیکن یہ تو ہم شروع میں عرض کر چکا ہوں جی جی کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے میں ارشاد فرمایا ہے جی جی کہ الطلاق مرتان، صحیح طلاق 2 مرتبہ ہے. اب اس کے بعد روکنا ہے تو نیکی کے ساتھ بھلائی کے ساتھ روکو صحیح اور چھوڑنا ہے تو سلوک اچھے سلوک کے ساتھ اس کو چھوڑ دیا جائے. صحیح. اور یہاں یہ ارشاد ہے وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. ان کے شوہروں کو اس مدت کے اندر ان کے پھیر لینے کا حق پہنچتا ہے. صحیح ہے. اب 1 طلاق ہے یا 2 طلاقیں ہیں، ٹھیک. طلاق رجعی ہوں صحیح. تو وہ 1 یا 2 طلاق جو طلاق رجعی واقع ہوئی ہیں ان میں شوہر کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ دوران عدت عورت کی مرضی کے بغیر بھی رجوع کر سکتا ہے. ٹھیک. رجوع کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ عورت سے یوں کہہ لے کہ میں نے تم سے رجوع کیا، میں نے تم سے واپس پھیر لیا، میں نے تمہیں اپنے نکاح میں لے لیا. یہ رجوع قول سے کہلاتا ہے، زبانی گفتگو سے قول سے رجوع کرنا. صحیح. اور مستحب یہ ہے کہ وہ اپنے رجوع پہ 2 مردوں کو گواہ بھی بنا لیں. ٹھیک ہے. یہ مستحب ہے. اور جی ہاں، اور ایک ہے رجوع فعل سے کہ 1 طلاق ہوئی یا 2 طلاق ہوئی اور یہ میاں بیوی آپس میں جدا نہیں ہوئے یا جدا ہوئے دوران عدت ہی یہ دوبارہ ملا ہے. صحیح. انہوں نے حق زوجیت کا معاملہ کر لیا یا کوئی ایسا معاملہ کہ حق زوجیت کا ہو یا اس نے اسے بشاوت چھو لیا ہو اور یا اس طرح کا کوئی فعلی معاملہ کر لیا ہو تو اس سے بھی رجوع ثابت ہو جائے گا. تو یہ 2 کیفیت. اور البتہ اگر رجوع اس نے نہیں کیا، صحیح. اب یہ ٹائم پیریڈ گزرتا گا جو ہم نے بیان کیا. جی جی حمل والی تھی تو حمل پورا ہو جانا، پورا ہو گیا. بچہ پیدا ہو جانا. بغیر حمل والی اور ماہواری آتی ہے تو 3 نئے سرے سے ماہواریاں آ کر ختم ہو جانا. یہ ٹائم گزر گیا تو ایسی صورت میں وہ اب اس کے نکاح سے باہر چلے گی. صحیح. اب وہ جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے. ٹھیک. وہ بھی. اور اگر بالفرض ان میں دونوں میں آپس میں اتفاق ہو جاتا ہے، دوبارہ ساتھ ملنے کا اتفاق ہو جاتا ہے، صلح کی کوئی صورت ہو جاتی تو نیا نکاح کریں نیا نکاح کریں اور گھر بسا لیں اپنا. اب یہ ہے اس کو یہ خیال رکھنا ضروری ہوگا اگر 1 طلاق دی تو آئندہ 2 طلاقیں ہوں گی اور اگر 2 دی ہیں تو آئندہ صرف 1 طلاق کا اختیار ہے. اگر وہ زندگی کی کسی بھی موڑ پر اس نے واقع کی تو فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ. اب اس کے زمرے میں آئے گا کہ پھر تیسری طلاق ہوئی تو اب اس کے لیے پھر حلالہ شرعی کے بغیر کوئی رجوع کی صورت نہیں ہوگی. تو یہاں یہ بھی سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ 3 طلاق کے بعد رجوع کیسے ہو، تو یہ بھی اس کو کیا کہیں گے کہ پھر یہی کہ یہی آیت مبارکہ کہ 3 طلاق کے بعد. صحیح. یہ خیر ایک لمبی گفتگو ہے جی جی اور پورا ایک حلالہ کے ایک موضوع ہے اپنا. مختصراً یہی ہے کہ اگر 3 طلاقیں ہو چکی ہیں تو اب بغیر حلالہ شرعی ان کا رجوع نہیں ہو سکتا. چاہے 3 طلاقیں ایک وقت میں دی ہوں، چاہے وقفے سے 3 طلاقیں دی ہوں، ایک پہلے دی پھر رجوع ہو گیا، پھر ایک دی پھر رجوع کر لیا، اب تیسری دی، یوں کیا ہو. باہر صورت جب 3 کا عدد پورا ہوا تو تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی. اب اگر دوبارہ یہ کوئی ملاپ چاہتے ہیں تو اب اس کا جو شرعن طریقہ کار ہے، پہلی اس طرح کی عدت گزرے گی. صحیح. عدت کی وہی کنڈیشن جو ہم ابھی بیان کر چکے اس کے مطابق اس کی عدت گزرنے کے بعد پھر یہ کسی اور مرد سے نکاح ہوگا. اس مرد سے جب جو نکاح ہو اس کے بعد ان کے درمیان میاں بیوی والا تعلق باقاعدہ قائم ہو. صحیح. اگر اس نے صرف نکاح کر دیا اور مباشرت نہیں کی، فارغ کر دیا، پھر اس کو طلاق دے دی اور نکاح نہیں کیا،
پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی. صحیح. اس کے لیے یہ پوری کیفیت کنڈیشن، یہ حق کے زوجیت والا معاملہ، مباشرت ہونا یہ ضروری ہے. صحیح. یہ ہو، پھر اس کے بعد وہ اپنی مرضی سے اس نے طلاق دے دی یا اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو بہر صورت اس کے مطابق عدت گزارے گی، کیونکہ موت کی عدت جدا ہے اور طلاق کی عدت الگ ہے. یہ احکام. بہر صورت اس طرح عدت گزارے گی، اور عدت گزرنے کے بعد اب پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی. صحیح. کہ اگر کرنا چاہے تو اس سے کر سکتی ہے نکاح. اللہ نہ کرے 3 طلاق کے بعد بھی اگر میاں بیوی جدا نہ ہوں تو ان کا کیا حکم ہے؟ اب یہ دیکھیں، 3 طلاق کے بعد وہ عورت اجنبی اور یہ اجنبی مرد وہ اجنبیہ عورت. اب 3 طلاق کے بعد معاذ اللہ کسی کا ایسا ساتھ رہنا، ان کا لمحہ یہ بدکاری زنا ہے سیدھا. اللہ. تو ایسوں پر لازم ہے توبہ کریں اور فوراً جدا ہو جائیں. صحیح. اور اگر رہنا ہی چاہتے ہیں جو شریعت کا ایک طریقہ کار، اس کے مطابق وہ پورا طریقہ کار کے مطابق واپسی. کیونکہ یہ بعض لوگ کہتے ہیں بہت سخت ہے، بہت سخت ہے، تو آپ کا اپنا بھی تو قصور ہے. آپ کو تو آپ نے آپشن ہی سخت والا اختیار کیا. آپ اگر سیکھتے پہلے اس طرح کا معاملہ لے لیتے تو آپ اس آسانی کی طرف آتے. اگر اتنا، کیونکہ بعض لوگ پھر یہاں پہ اتنی ایک انتہائی جہالت والا معاملہ ہوتا ہے، کسی عام عامل سے پوچھ لیا، تعویذ والے سے پوچھ لیا، فلاں سے پوچھ لیا، عام مسجد کے کسی امام صاحب جن کو باقاعدہ کسی حافظ صاحب سے پوچھ لیا، ہاں بھی کیا اس نے بول دیا، ہاں بھی 60 لوگوں کو کھانا کھلا دو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. 60 لوگوں کو کھانا، اس کا کفارہ کہاں سے بنے گا؟ تو ایسے لوگ وہ اپنے دل کو بھی مطمئن کر لیتے ہیں کہ بھئی وہ پچھلے دنوں بلکہ ایک دارالفتہ میں کال آئی تو انہوں نے فون پہ بات ہوئی، کہا جی ہاں حلالہ ہو چکا. تو میں نے کہا ان سے پوچھیں صحیح کیسے ہوا ہے، کیا کیفیت تھی. تو میں نے ان سے دوبارہ سوال کر لیا کہ کس طریقے سے کیا حلالہ ہوا. مجھے حیرت ہوئی، کبھی زندگی میں ایسی بات نہیں سنی تھی. کہنے لگے کہ ہم نے کسی مولانا سے پوچھا ہے، انہوں نے ہمیں کہا کہ 14 کلو مرغی کا بغیر ہڈی والا گوشت لاؤ. کیا کرنا ہے؟ بولے اس کا حلالہ کرنا ہے. اب وہ کیا کیا انہوں نے مرغی کے ساتھ، اور یہ میں خود حیران ہو گیا اس کی. حالانکہ عمومی طور پہ کسی سے پوچھا جائے تو وہ کہ حلالہ ہو گیا، تو آدمی یہی کہے گا اچھا ٹھیک ہے بھی حلالہ ہو چکا ہے. تو اب پوچھنے پر پتا چلا کہ انہوں نے حلال، اس کسی ایسے جاہل نے اس کا ہی نام حلالہ دیا ہوا ہے کہ یہ حلال ہے. تو اب ایسے کرنے سے، اپنی آنکھیں بند کرنے سے، یہ ان کے لیے جو حرام ہو چکا ہے یہ اب حلال نہیں ہوگا. ان کا لمحہ گناہ میں گزرے گا، بدکاری اور زنا میں ہوگا. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی. ایسے رشتہ داروں پر لازم ہے کہ جن کو پتہ ہے، جن کو اطلاع ہے، جن کو قدرت اور طاقت استطاعت اس چیز کی ہے کہ وہ ان کو جدا کر سکتے ہیں، ان پہ لازم ہے کہ وہ ان کو جدا کریں. پنچایت والے، برادری والے افراد ایسے معاملے میں تعاون کریں کہ یہ گناہ کے کاموں سے لوگوں کو بچائے. اگر بالفرض ایسا پھر بھی نہیں کر سکتا کوئی، ان کو جدا کرنے کی قدرت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو پھر شرعاً ایسا حکم تمام رشتہ داروں کے لیے ہے کہ وہ ان کے ساتھ بائیکاٹ کر دیں. ان کے ہاں آنا جانا ختم کرے، ان کی دعوتوں میں آنا، ان کا کسی طرح کا یہ تعلقات ان سے قائم نہ کریں، نہ ان کے ساتھ تعلقات رکھیں، یہاں تک کہ وہ اپنے اس گناہ سے باز آئیں اور دونوں جدائی کا معاملہ کریں. میٹھے اسلامی بھائی اور مدری چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ کیسے معاملات ہیں کہ جو سیکھنے سے تعلق رکھتے تھے. اس کے اندر میں ان مبلغین اسلامی بھائیوں کو جو اس وقت سلسلہ دیکھ رہے ہیں، اسلامی بہنیں بھی جو مبلغات ہیں، ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم بھی کبھی طلاق کا مسئلہ ڈائریکٹ نہ بتائیں. اگر آپ نے بہار شریعت سے، دیگر کتب سے طلاق کا بیان پڑھا ہوا ہو تو بھی کیا فرماتے ہیں حضور کہ یہ ہمیشہ دارالافتاء سے رابطہ کرنے کا ہی کہا جائے. جی ہاں بالکل، تاکہ مستند بالکل جو بھی ان کے درمیان معاملہ ہے یہ درست انداز کے ساتھ یہ حل کیا جا سکے. یہ انتہائی ضروری ہے. اصل میں بسا اوقات خود اپنے آپ کو پتہ نہیں ہوتا، وہ آدمی سمجھ تو رہا ہوتا ہے لیکن وہ، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ سب رشتہ داروں نے سمجھ لیا طلاق ہو گئی، لیکن جب ہم نے کیس سنا پورا تو اس میں رخصت والی صورتیں آ گئی تھی. صحیح ہے. تو اب وہ ظاہر ہے اس میں شرعی مسئلہ ہی اس میں یہی رخصت والا بنتا تھا، لوگوں کے سمجھنے سے تو نہیں ہوا معاملہ. بالکل. تو اس لیے یہ پراپر طریقے سے دارالافتاء سے ہی اس معاملے کو. ابھی ہم نے یہ جو سنا کہ آپ نے صرف پوچھا کہ حلالہ کیا ہے تو ہی بتا دیا. یہ تو عام اگر کسی سے کہا جائے اس نے کہا حلالہ ہو گیا، ٹھیک ہے ہو گیا، صحیح آپ مل سکتے ہیں.
بتائیے یہ پوچھا نا، تو یہ تجربات کی بات ہوتی ہے، لہٰذا ہمیشہ دارالافتاء ہی کی طرف رخ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں علم دین عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل یہ سلسلہ دوبارہ کل پاکستان کے وقت کے مطابق دوپہر 1 بجے یہ دوبارہ ریپیٹ یہ نشر کیا جائے گا۔ اسے اگر کچھ مسائل سمجھ میں نہ آئے ہوں تو دوبارہ بھی ضرور دیکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے کالز اور دیگر معاملات اور انشاءاللہ اسی سے پیوستہ دیگر معاملات اور دیگر مسائل کی انشاءاللہ عز و جل آئندہ ہونے والے سلسلے میں اس موضوع پر بات چیت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ سلسلتنا المتجددة معكم سلسلة نجوم الهدى، واليوم مع صحابي جليل مشهور جدا اسمه، بل إنني أقول إن هذا الصحابي الجليل هو من أكثر الصحابة رواية لحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم، وأظنني قد علمتموه إخوتي، إنه سيدنا عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه وأرضاه، المشهور بأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. أما بالنسبة لتكنيته أبو هريرة فيقول المؤرخون أن سببها كانت أن له في طفولته هرة كان يلاعبها كثيرا، وقد عانى سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه بسبب انصرافه للعلم وانشغاله فيه وانقطاعه لمجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يعانه أحد، وإنما كانت له أم عجوز لكنها أصرت على الشرك، بقيت مشركة ولا يفتر عن دعوتها إلى الإسلام وإلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى وتصديق حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي هدى أبا هريرة للإسلام، سيدنا أبو هريرة، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم. شاهد السلسلة نجوم الهدى اليوم في المدينة المنورة في الساعة 9:30 ليلة، وفي باكستان في الساعة 11:10 ليلة على القناة المدني. صلوا على الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یاد رہے مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیے جانے والے سلسلے مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ آئیے سنتوں بھرا بیان دیکھیے، مگر ٹھہریے، پہلے اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخر دیکھوں گا۔ میں مبلغ بنوں